زمین پہ نعت کا جب اہتمام ہوتا ہے تو آسماں پہ بڑا احترام ہوتا ہے۔ زمین پہ نعت کا جب اہتمام ہوتا ہے تو آسماں پہ بڑا احترام ہوتا ہے، اور فرشتے اس کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں۔ فرشتے اس کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں۔ رسول پاک کا جو بھی غلام ہوتا ہے، رسول پاک کا جو بھی غلام ہوتا ہے، اور ہر اس مقام پہ رحمت برستی رہتی ہے، ہر اس مقام پر رحمت برستی رہتی ہے جہاں بھی ذکر درود و سلام ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر درود و سلام ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر درود و سلام ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہے سایہ رسول رحمت کا، وہاں پہ ہے سایہ رسول رحمت کا، جہاں جہاں بھی یہ عالم تمام ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی عالم تمام ہوتا ہے۔ اور دوسرے انداز میں کہتے ہیں کہ یہ آرزو کا سفر کامیاب ہو جائے، یہ آرزو کا سفر کامیاب ہو جائے، نگاہ لطف رسالت مآب ہو جائے، نگاہ لطف رسالت مآب ہو جائے۔ اے میرا وجود میری زندگی میری دنیا، میرا وجود میری زندگی میری دنیا، میں در پہ آپ کے پہنچوں تو خواب ہو جائے، میں در پہ آپ کے پہنچوں تو خواب ہو جائے۔ اور رسول پاک کے ادنا ترین غلاموں میں خدا کرے کہ میرا انتخاب ہو جائے، رسول پاک کے ادنا ترین غلاموں میں خدا کرے کہ میرا انتخاب ہو جائے۔ کبھی جو گنبد خضرا کو خواب میں دیکھوں، میری حیات بڑی لاجواب ہو جائے، میری حیات بڑی لاجواب ہو جائے، اور میرے بدن پہ جو لگ جائے خاک طیبہ کی، میرے بدن پہ جو لگ جائے خاک طیبہ کی، میرا وجود بھی ایک آفتاب ہو جائے، میرا وجود بھی ایک آفتاب ہو جائے، اور نبی کے نقش قدم پر جو چل پڑے دنیا، زمانہ بھر سے مہکتا گلاب ہو جائے، اور خدا کرے کہ وہ شبیر دن میسر ہو، لکھوں جو نعت حضور جناب ہو جائے، لکھوں جو نعت حضور جناب ہو جائے۔ ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرما لیں، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام نبی کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے، اور ساری چیزیں یادگار ہیں۔ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے منصب پر رکھا اور نبوت کا کلیجہ عطا فرمایا، نبوت کا دل، نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت نبوت ہے، اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لے گئے، اور اس سے پہلے امتحان جان کا بھی لیا اللہ، کیونکہ جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جان انسان کی بہت پیاری ہوتی ہے، جان کے لیے نہ جانے انسان کیا کیا کر جاتا ہے، جان بچانے کے لیے ہر چیز ہے، جان بچانے کے لیے سارے معاملات ہیں، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال سے تقریباً، یہ لگاؤ، یہ کرو، ساری چیزیں ہوتی رہی جان بچانے کے لیے۔ اگر کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، اس کو ڈائریکٹ پہنچایا گیا اس کے آخری مقام تک، کیا ہوا؟ قریب مت جانا، جان خطرے میں۔
قریب مت جانا، وائرس ہو جائے گا، جان خطرے میں، جان بچانے کے لیے گھر میں، جان بچانے کے لیے قید میں۔ اے کاش یہ امت اسی طرح ایمان بچانے کی بھی فکر کر لیتی، جان بچانے کی بڑی فکر رہتی ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے، جان پر من بنی۔ اے کاش کہ جان سے زیادہ ہو، اسی طرح، بلکہ اسی طرح بھی اگر ہو جاتا، کم سے کم اسی طرح ایمان بچانے کی بھی فکر ہو جاتی تو کیا کہنا۔ ویسے جان سے زیادہ ایمان بچانے کی فکر ہونی چاہیے، مگر کم سے کم اس کے برابر بھی اگر ہو جاتا تو بیڑا پار تھا، اور بیڑا پار ہے اگر اتنی فکر ایمان بچانے کی ہو جائے۔ لیکن ایمان بچانے کی فکر نہیں، کسی کے پاس بھی بیٹھ گئے، کسی کے پاس بھی اٹھ لیا، کچھ بھی گناہ کر لیا، کچھ بھی بک دیا، کچھ بھی اسلام کے لیے کہہ دیا، کچھ بھی دین کی بات سمجھ پڑی نہ پڑی، ادھوری سدھوری بات کہہ دی۔ ارے کہنے سے پہلے سوچو کہ میں بولوں گا تو میرا ایمان محفوظ رہے گا کہ نہیں۔ پوری بات جانتے نہیں اور بس بولتے تھے میں اس کے ساتھ رہوں گا تو ایمان بچانے کی فکر کاش ایسی ہو جاتی ہے تو کیا کہنا، پھر بات ہی کچھ اور ہوتی۔ اللہ کرے ہمیں ایمان بچانے کی فکر ایسی لگ جائے۔ اس لیے خاموشی اختیار کیا کرو، دین کی باتوں میں سمجھ پڑے تب بولا کرو، پوری معلومات پڑے تب بولا کرو، نہیں آتا مت بولو، ایمان محفوظ رہے گا۔ خاموش رہو گے ایمان محفوظ رہے گا، نہیں سمجھ میں آتا نہیں۔ انسان بول کر پھنس جاتا ہے، انسان کچھ کر کے پھنس جاتا ہے، کبھی کفر میں، کبھی شرک میں، کبھی بدعت میں، کبھی گمراہی میں، کبھی کسی چیز میں، کبھی حلال و حرام میں، کبھی کچھ اسلام میں اوپر نیچے کرنے میں انسان کہہ دیتا ہے ایسا کر سکتے۔ بہرحال ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، تو ایمان بچانے کی اگر فکر ہو جاتی اللہ کرے تو سبحان اللہ۔ حضرات اولیاء اکرام کو ویسے تو کوئی فکر نہیں، لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فکر انہیں اپنے ایمان بچانے کی ہے، بس وہ ایمان بچانے کی فکر اور غم میں رہتے ہیں۔ امام غزالی نے پوری اس کی لکھا ہے، اس کے اوپر بہت کچھ، وہ اللہ والوں کو، صالحین کو اپنے ایمان کی فکر تھی۔ اور ہمارا تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایک زمانے میں صدیوں پہلے اگر ہم ایک میت دیکھ لیتے تھے، ایک موت دیکھ لیتے تھے تو انسان ڈر جاتا تھا، توبہ کرتا تھا کہ ہمیں مرنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پہ جو نقش تھا وہ یہی تھا کہ نصیحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تجھے مرنا ہے، موت آنی ہے، بس یہی کافی ہے کہ موت ایک دن ہمیں مرنا ہے، نصیحت کے لیے یہی کافی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پہ یہ نقش تھا، نصیحت کے لیے صرف یوں ہی، موت کافی، عمر تجھے ایک دن مرنا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک میت دیکھ کر، موت دیکھ کر، رشتہ داروں کی، محلے والوں کی، قریب والوں کی، انسان ڈر جاتا تھا، توبہ کرتا تھا، کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا تھا اس میں کہ ہائے موت، افسوس موت آنی ہے۔ مگر کیا زمانہ، کیا دور آ گیا، ایک موت نہیں کئی موت دیکھنے کے بعد بھی اگر پھر بھی وہ انسان بیدار نہ ہو، پڑوسی مر رہا ہے، رشتہ دار مر رہا ہے، باپ مر رہا ہے، جاتے چلے گئے، کورونا میں جاتے چلے گئے، ماحول، اس کے بعد بھی اگر انسان کے اندر ایمان اور اسلام بیدار نہ ہو پھر کیسا انسان اور کیسا مسلمان ہو؟ اتنی موتیں دیکھنے کے بعد، اتنا لاک ڈاؤن دیکھنے کے بعد، اتنا سارا منظر دیکھنے کے بعد انسان پھر بھی اگر ہاں جو سدھر گیا، جو بیدار ہو گیا، اندر کی آتما جاگ گئی، اسلام بیدار ہو گیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اس ماحول کے بعد، یہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان سدھر گیا، لائن پر آ گیا، گناہوں سے بچ گیا تو سبحان اللہ، اس کے لیے تو نعمت ہے، اس کے لیے تو رحمت ہے، اس کے لیے تو بشارت ہے، اس کے لیے تو جنت ہے۔ وہ مومن بن گیا، وہ انسان بن گیا، وہ انسان ایک کامل بن گیا، بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر اتنا ہونے کے باوجود بھی انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہا،
جیسا تھا 2 سال پہلے وہی رہا، تو کیا فرق پڑا اس کو؟ اتنی موتیں دیکھنے کے بعد، اتنا ماحول دیکھنے کے بعد، اتنی بیماریاں دیکھنے کے بعد، اتنی حالات کی معاملات دیکھنے کے بعد بھی، اتنا عذاب الہی دیکھنے کے بعد، عتاب الہی دیکھنے کے بعد، پھر بھی اگر انسان میں فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر وہ کیسا انسان، کیسا انسان؟ موت جسے نہیں سدھار سکتی اسے کون مولانا کی تقریر کیا سدھارے گی؟ کوئی کیا سدھارے گا پھر اس کو؟ کوئی کون اس کی اصلاح کر سکتا ہے؟ جب موت اور ایسا ماحول اسے راہ راست پہ نہ لا سکا تو اس کو راہ راست پہ لانا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ حالات کیسے تھے؟ کئی لوگوں نے توبہ بھی کیا حالات میں، کئی لوگ نیک بھی بنے، ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ سدھر گئے ان کے بعد، لیکن کافی تعداد ایسی ہے کہ جیسی تھی ویسی ابھی نظر آتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو سدھر گئے اور کچھ ایسے بھی ہے جو نہیں ہوا، تو پھر وہ کیسا انسان، کیسا مسلمان؟ موت ایسی چیز ہے کہ انسان توبہ کر لیتا ہے، اسے دیکھتا ہے تو لرز جاتا ہے، قبر کو دیکھ کر، قبرستان جا کر، اللہ، عبرت کی جگہ قبرستان، مگر اب عبرت نہیں آتی، اب کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، دل کو زندہ کریں، اپنے آتما کو جگائے، اپنی روح کو پاک کرے، تاکہ نصیحت قبول کرنے میں آسانی ہو جائے۔ کہتے ہیں قرآن اور حدیث اس دل پر اثر نہیں کرتا جس کا دل گندا ہو گیا، میلا ہو گیا۔ نہ قرآن اثر کرے گا، نہ حدیث اثر کرے گی، نہ کوئی چیز اثر کرے گی جس کا دل مردہ ہو جائے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور اس زندگی کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے اسے صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے اسے گزاریں۔ ابراہیم علیہ السلام جان دینے کی باری آئی تو رضائے مولا کے لیے ان کا ایمان یہ بول پڑا کہ اللہ تعالیٰ کی جب رضا ہے تو میں قربان کرنے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ نمرود نے آگ جلائی، مختصر یہ کہ جب آپ کو ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ابراہیم اللہ سے کہو اپنے جسم کو، اپنی جان کو بچا لے، محفوظ کر لے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایمان بول پڑا۔ آپ نے فرمایا اس اللہ رب العزت کی عظیم ترین بارگاہ کے اندر ایک معمولی جان کی حفاظت کی میں بات کروں، جسم کی حفاظت کی بات کروں، یہ نہیں ہوگا۔ وہ بارگاہ تو دیکھو، بارگاہ رب العزت ہے، بارگاہ قدس ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، رحمان و رحیم و کریم کی بارگاہ ہے، اور میں خالی جسم بچانے کے لیے بات کروں اس کی بارگاہ میں، جان بچانے کی بات کروں، نہیں، یہ نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو، دل بچانے کی بات کر لو۔ دل جو رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ایک خزانہ ہے، ایک بہت یعنی کہ اصلاح کرنے والا ایسا جو دل وہ دل ہے کہ دل ہی کو اللہ نے دل ہی میں راز رکھا ہے، تو دل بچانے کی بات کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کر لیتے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا ان کا جواب تھا، کیا ان کی زندگی تھی؟ کہنے لگے یہ دل اسی کا ہے، اب وہ اس کی مرضی جیسے چاہے اسے استعمال کرے، میرا تو ہے نہیں کہ میں اسے بچانے کی بات کروں، کہ اسے اس طرح کرنے کی بات کروں، میں نے تو دل اسی کو دیا ہے، اسی کا ہے، وہ جو جیسے چاہے کرے، آنکھ میں رکھے، باغ میں رکھے، اچھا رکھے، کیسا رکھے۔ سبحان اللہ، ان کا یہ جواب کتنا زبردست جواب تھا۔ توکل دیکھیے، رب تعالیٰ پر ایمان دیکھیے، اسی کی مرضی ہے، اسی کو دیا ہے، وہ جانے۔ پھر کہنے لگے جبرائیل جانتے ہو یہ آنکھ کس نے جلائی؟ کہا کہ نمرود نے۔ کہا جانتے ہو نمرود کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، اس کے دماغ میں یہ بات رب نے ڈالی۔ جب وہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو خلیل اس کی رضا کے لیے جانے کے لیے تیار ہے۔ جب اس نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ دشمن نمرود کے دل میں یہ بات ڈالی اور اس نے یہ کام کیا اور مجھے ڈالا جا رہا ہے، وہ چاہتا ہے میں اس امتحان سے گزروں۔ خلیل جب چاہتا ہے، جلیل چاہتا ہے تو خلیل تیار ہے،
میں قربان ہونے کے لیے تیار. دیکھا اپنے اللہ کے لیے اپنی جان کو دینا آگ میں، رب تعالیٰ کے لیے، حضور کے لیے، دین کے لیے جان ہتھیلی پر لے کے جانا کوئی عام بات تو ہے نہیں. اپنی جان لے کے مکے پہنچنا آسان ہے، مدینے پہنچنا آسان ہے، اپنی جان کو لے کے مسجدوں میں پہنچنا بھی آسان ہے نا، اور مقام پر بھی پہنچنا آسان ہے، مگر اپنی جان کو اس طرح میدان جنگ میں لے جانا، قربان کرنے کے لیے لے جانا، جان دینے کے لیے تیار ہو جانا یہ آسان نہیں ہے. جان لے کر جانا. ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کی جو میں نے بات کی کہ نہیں سدھرے، تو بس وہ اس وقت کہتے تھے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جانا یہ کر، لیکن پھر جب نمازیں کھل گئی، مسجدیں کھل گئی، نمازوں کے لیے آسان، دین آسان پھر اللہ نے کر دیا، تو پھر وہی ہے، پھر آتے نہیں. بند ہوا تو کہتے کھولو، اور کھل گیا تو آنے کے لیے تیار نہیں. اگر اللہ یہ 5 نمازیں نہیں رکھتا، یہ عبادت نہیں رکھتا، تو مسلمان کہتے ہیں ہاں یہودی عبادت کر رہا ہے، عیسائی عبادت کر رہا ہے، وہ لوگ ورشپ کر رہے، عبادت کر رہے ہیں، اپنے وہاں بھی کوئی عبادت ہونی چاہیے. اب ہے تو کرتے نہیں. یہ انسان کی عجیب عادت ہے، نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے تو نہیں کرتے. کیسے مسلمان ہے بھائی آپ مسلمان ہیں یا مطلبی ہے؟ صرف کہنا جانتے ہیں؟ ایسے مسلمان مت بنو، اوریجنل مسلمان بنو. جنت میں ایسے کہنے والے مسلمان نہیں جائیں گے، اسے پہلے اوریجنل مسلمان بنایا جائے گا. اوریجنل مسلمان وہاں جائیں گے، مکمل مسلمان. یہ کیا دل کچھ، دماغ کچھ، زبان کچھ، آنکھیں کچھ، ایسا مسلمان جنت پہ جا ہی نہیں سکتا. اور ایسے مسلمان جب مرتا ہے تو آخرت میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا پھر اس کے فضل سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اوریجنل مکمل مسلمان ہو جاتا ہے، پھر وہ جنت کے لائق بنتا ہے، قابل بنتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز نہ ہو تو اس کے لیے تو بڑی تیاری کرے گا، لیکن جب اللہ نے رکھ دی ہے نمازیں تو کرنے کو تیار نہیں، کرنے کو تیار نہیں. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے تو فوراً بول پڑتا ہے ایسا ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی نہیں رہتا. بہرحال جان ہے، اللہ نے امتحان لینا ہے ہر مسلمان سے، امتحان اس کے ایمان کے درجے کے مطابق. جان ابراہیم لے کر حاضر ہو گئے. مسلمانوں کا ایمان بھی ایسا ہوتا تو کیا کہنا. تو جب جان دینے کی بات آئی، اچھی جگہ پہ تو ہر کوئی پہنچ جاتا ہے، ایسی جگہ پہ اپنی جان کو لے کر جانا. یہاں ابراہیم لے کر آ رہے ہیں، اور کربلا کے میدان میں امام حسین لے کر کے آ رہے ہیں، اور پھر ایک جان نہیں ساری جانیں لے کر کے آ گئے. حسین اعظم، شہید اعظم اتنا آسان ہے؟ اس کے لیے تو نبوت کا چاہیے، رسالت چاہیے، وہ کلیجہ چاہیے، صحابی جیسا چاہیے، اہل بیت جیسا. ایک نہیں پورا خاندان کی جان لے کر حاضر. اے رب کریم تجھے جس کی ضرورت پڑے گی حسین سب کو دینے کے لیے تیار ہے. قیمت چکا رہے ہیں، جان دے کر قیمت چکا رہے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. بہرحال آنکھ باغ بن گئی. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، رب قدیر نے بچایا ابراہیم کا وہ ایمان. پھر جب اولاد کی بات آئی، اسماعیل کو لے چلے. مسلسل 3 روز پیاری چیز قربان کرو، اپنی چیز قربان کرو، کرتے رہے، مگر کہا نہیں یہ چیز قربان کرو. ٹھیک ہے یہ بھی تیار ہے، لے کر چلے گئے. مختصر یہ کہ جب مقام پر پہنچے تو صاف صاف لفظوں میں ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہہ دیا، اے بیٹا اسماعیل میں یہاں تمہیں اس لیے لایا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کروں گا، کاٹوں گا. یہ نہیں کہ یہاں کھلانے کے لیے لایا ہو، پلانے کے لیے آیا ہو، گھمانے کے لیے آیا ہو تو زیارت کرو، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر قربان ہونے کے لیے جانا. سبحان اللہ. باپ کی ہمت دیکھو، نبوت ہے بھائی، سینہ نبوت والا ہے. وہی نیک کا کام تھا، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار. اور بیٹا بھی دیکھو، بیٹا بھی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ابا حضور اگر رب کا یہی حکم ہے، اس کی منشا یہی ہے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں تیار ہوں. سبحان اللہ. سر کو کٹانے کے لیے تیار تھے اسماعیل علیہ السلام، ادھر سر کٹانے کو تیار. آدم کے آگے سر جھکانے کو کہاں گیا تو سب فرشتوں نے سر جھکا دیا.
لیکن پیارے سر جھکانا اور ہے، سر کٹانا اور ہے، سر کٹانا اور ہے۔ سر جھکانا عبادت ہے، سر جھکانا ادب ہے، سر جھکانا معبود کی بارگاہ میں آغاز ہے، لیکن سر کٹا دینا یہ کمال عبادت ہے، یہ اس کی انتہا ہے، یہ کمال ادب ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں۔ مگر آدم کے سامنے سر جھکایا گیا، اور حضور کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے صرف سر جھکایا نہیں گیا، صحابہ نے بتا دیا، صحابہ نے دنیا والوں کو بتا دیا، تمام کو بتا دیا، اول سے آخر تک، کہ پیارے سر جھکانے کی بات تو بہت دور ہے، ہم تو حضور کے نام پہ سر کٹانے کو تیار ہیں۔ خبیب بتا رہے، خباب بتا رہے، بلال بتا رہے، شعیب رومی بتا رہے، صحابہ کرام بتا رہے، خیبر میں بتایا، خندق میں بتایا، احد میں بتایا، بدر میں بتایا، جہاں جہاں جیسا جیسا موقع ملا بتاتے رہے۔ صدیق اکبر ہجرت کی رات تنہا لے کر نکل گئے حضور کو، خود کو قربان کرنے کے لیے تیار، جان کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے ہجرت کی رات۔ کیوں؟ کبھی دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے، کبھی دائیں سے حملہ کر، پیچھے سے حملہ نہ کر دے، صدیق کی جان چلی جائے مگر حضور پہ قربان، یہاں جان قربان، سر حاضر۔ علی بستر پر لیٹ کر بتا رہے ہیں کہ یوں قربان کیا جاتا ہے، یوں قربان کیا جاتا ہے حضور کے لیے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ ایمان کے درجے ہیں، یہ ایمان کے دراجات ہے حضرات۔ تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، تارے بھی چمک رہے تھے، چاند بھی چمک رہا تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں، اتنی نیکیاں بھی بھلا کسی کی ہے؟ آپ کی امت میں اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ آسمان کے تارے بے حساب، لا تعداد، ہزاروں کروڑوں، نہ جانے کتنے، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال میرے آقا نے جواب دیا، ہاں اتنی نیکیاں ہے، امت میں ایسے بھی ہے کہ ان کی اتنی نیکیاں ہے، بے حساب نیکیاں۔ عائشہ صدیقہ کو خیال آیا کہ غالباً میرے والد صدیق اکبر کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز میں وہ آگے ہے، نیکیوں میں آگے، صداقت میں آگے، عدالت میں آگے، شجاعت میں آگے، وہ سب کے امام ہیں، لگتا انہی کا نام ہوگا۔ کہاں حضور وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر ہے، عمر ہے۔ حضور آسمان میں کتنے تارے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اس کے برابر نیکیاں میری امت میں سے کس امتی کی ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور یہ عقیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، عائشہ صدیقہ کا ہے نا۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں، یہ عقیدہ، یہ ایمان، بات ایمان کی چل رہی ہے، جان دینے کی باری ہے، عمر دے رہے، صدیق دے رہے، صحابہ اہل بیت دے رہے، قربانی دے رہے۔ یہ قربانی ہمیں ایمان بتا رہا ہے، جو قربانی ہے، یہ ایام قربانی ہمیں ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دو، اپنے خواہشات کی قربانی دو، اپنے گناہوں کو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو، تاکہ تمہارے ایمان کی درجات میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے۔ حضرات، صحابہ اہل بیت، عمر کی اتنی نیکیاں، سبحان اللہ۔ تو صدیق عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، رسول اللہ تو پھر میرے والد صدیق ابو بکر کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنا، ہر چیز میں آگے ہے۔ تو دیکھیے صدیق اکبر کے بارے میں میرے آقا نے کہا کہ یہ عمر کی جتنی نیکیاں ہے، صدیق کی وہ ایک نیکی کے برابر ہے، ان کی وہ ایک نیکی جو ہجرت کی رات انہوں نے کیا، اور با اختلاف روایت اس غار میں کیا، کہاں کہ وہ ایک نیکی جو ہے ان کے برابر۔ تو کون سی اس ایک نیکی کا مقام مرتبہ کیسے بڑھا؟ وہ ایمان کی وجہ سے بڑھا، محبت رسول میں قربانی دینے کی وجہ سے وہ ایک نیکی 70 کے برابر، 700 کے برابر، بلکہ ہزاروں درجے اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسا تمہارا ایمان، اس کے مطابق اس نیکی کا ثواب، جتنی تمہارے اندر رضا مولا اتنا ثواب۔ اسی لیے فرمایا، میرے صحابہ آقا فرماتے ہیں، ایک مٹھی اگر خیرات کرے تو اور لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر خیرات کرنے کے برابر انہیں ثواب ملے، کیونکہ ایمان ایسا کامل تھا، ان کا ایک سجدہ دوسروں کی کئی سجدوں کے برابر۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدہ اور قربانی اور سر کٹانا، اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، آنکھوں پہ پٹی ہے ابراہیم کے، چھری ہے تیز،
دھار، ارے چھری تیز ہو نہ ہو، نبوت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ابراہیم نے پکڑا ہوا ہے، کہیں بھی مارے لگ جائے۔ ہاتھ کس کا ہے؟ ہاتھ دیکھا جا رہا ہے اس وقت، ہاتھ دیکھا جاتا ہے نا۔ ہمارے لیے تو چھری تیز ہونا ضروری ہے، کوئی چیز صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن جو یہ لوگ ہوتے ہیں کیسی بھی چیز ہو وہ دیوار کو گھوڑا بنا کے چلاتے ہیں، وہ زمین کو آسماں بناتے ہیں، وہ ذرے زمین کو سریا بنا دے۔ نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے۔ علامہ اختر رضا کہتے ہیں زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار جو کل ہے۔ تو نبی مختار کل ہے اور ان کے غلاموں کا بھی معاملہ یہی ہے، تو ان کے ہاتھ میں جب ہو تو پھر بات کیا ہو۔ ایک واقعہ دیکھیے گا، پاٹن میں ایک مزار ہے، حضرت مخدوم سید حسین کھو سوار، گھوڑے سوار رحمۃ اللہ علیہ، اپنی بہن کے ساتھ رہتے تھے، جنگ میں بھی جاتے تھے جان لے کر کے، جان قربان کرنے کے لیے، ایمان تھا۔ 500-600 سال پہلے کے بزرگ محبوب الہی کے غالباً خلیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، جنگ جیت کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، گردن الگ ہے، دھڑ الگ ہے، شہادت ہے، تو آپ کی وہ بہن پردہ نشین پوری جنگ کو انہوں نے فتح کر لیا۔ عورتوں میں بھی وہ ایمان تھا پیارے، عورتوں میں وہ ایمان، ان کی بہن میں وہ ایمان تھا۔ آپ دیکھو تو صحیح، جنگ عورت نے فتح کر لی۔ آج اپنے آپ کو ہم فتح نہیں کر پا رہے ہیں، عیسائیوں یہودیوں فیشن طریقے سے ہم چلتے ہیں، زندگی نبی کی سنت کے مطابق نہیں، کسی اور کے مطابق۔ آج اپنے گھر کو ہم فتح نہیں کر پا رہے، اپنے پریوار کو فتح نہیں کر پا رہے، اور یہ کیسے مسلمان تھے اللہ والے، خود بھی فتح یاب، اور جہاں کھڑے ہو جائے کامیابی فتح یابی ان کے نقش قدم چومتی تھی۔ مرد تو مرد، ان کی عورتیں، ان کی بہنیں، وہ بھی میدان میں جنگ فتح کر لی۔ ساتھ میں رہتے تھے، بھائی بہن تھے، دونوں ولیہ پاک لوگ، حضور کے اوپر عمل کرنے والے، ایسا ایمان۔ کسی نے ان کا جو ہے غلط نیت کی، غلط الفاظ استعمال کر رہے، اور کوئی کہ دیکھو یہ کس کے ساتھ رہتے، انہیں نہیں معلوم، پتہ تھا کہ سسٹر ہے، بہن ہے، سگی، تو کچھ اور سمجھے۔ ایسا انسان سمجھ لیتا نا، اپنے آپ سے مائنڈ سے سوچ لیتا ہے ہاں ایسا ہے تو ایسا ہو۔ یہ ایسے میں انسان کہاں تک نیچے گر جاتا ہے اس کا ایمان۔ یہ بدگمانی سے بچو، قرآن کہتا ہے بدگمانی سے بچو ایمان والو، بدگمانی گناہ کبیرہ۔ انسان خود کے مائنڈ سے بہت کچھ سوچ لیتا ہے، یہ سوچ، یہ بدگمانی جس کو کہتے ہیں، بدگمانی۔ اچھا گمان رکھو مومن کے لیے، اچھا گمان رکھو۔ تو انہوں نے بدگمانی بھی کی، اور الفاظ بھی زبان سے کہہ دیے کہ یہ غلط الفاظ استعمال کرے۔ بہرحال کچھ ایسا ماحول بنا کہ سرکار کو جلال آیا، سامنے تھا آپ کے ہاتھ میں، وہ گھوڑا تو چلاتے تھے آپ، میدان کے گھوڑا تھا، خود سوار تھے، گھوڑے سوار، جو گھوڑے پہ مارنے کا چابو ہوتا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ اب جب ہاتھ اٹھ ہی گیا تو واپس ایسے خالی تو جائے گا نہیں، اللہ کے ولی کا ہاتھ ہے، وہ کبھی ہاتھ اٹھتا ہے تو ان کا خالی نہیں جاتا، وہ کسی کو مار کر جاتا ہے۔ ہاتھ جب تک نہیں اٹھائے جب تک ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ایک محفل سجی ہوئی تھی، اللہ کے ولی بیٹھے تھے بزرگ خانقاہ میں، اور کسی بچے نے، مرید کے بچے نے، کسی نے کچھ گستاخی کر دی، اچانک ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ خیال آیا کہ میرا ہی مرید ہے، اپنے والے ہی ہے، لیکن ولی کا ہاتھ اٹھ گیا تھا، خالی تو جائے گا نہیں۔ دیوار پہ مارا، دیوار کی طرف اشارہ کرا، ساری دیوار دھس گئی۔ تو یہاں بھی خود سوار کا جب ہاتھ اٹھ گیا چابک، اب وہ خالی تو جاتے، یہ خالی نشان چھوڑتے ہی نہیں ہے، یا تو یہ اٹھاتے نہیں ہیں، اور پھر اٹھاتے ہیں تو پھر وار خالی جاتا نہیں ہے ان کا۔ اٹھا لیا، چابک اٹھا لیا، جیسے ہی مارا اس کی پیٹھ پر۔ 600 سال پہلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہے، آج تک اسی گاؤں کے اندر قریب میں جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں ان کی پیٹھ پہ نشان موجود ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ مار دے، ہاتھ کس کا ہے میں وہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کوئی دوسرا مارے تو ایسا ہو سکتا ہے نہیں، چیز کوئی ہو، ہاتھ اگر خلیل کا ہو، ہاتھ اللہ کا ولی کو، ہاتھ علی کا ہو تو خیبر اکھاڑ دیتا، ہاتھ غوث اعظم کا ہو تو دریا سے کشتی نکال دیتا، ہاتھ بندہ نواز کا ہو تو دراز ہو کر کے سر پر آ جاتا، ہاتھ قطب الاقطاب کا ہو تو ان کی مریدہ حرم کے سائل کو یہیں سے روٹیاں بھیجتی ہوئی نظر آتی ہے نا، شاہ عالم کی دوبن، ہاتھ یہیں سے حرم کے سائل کو، ہاتھ ان کا ہو تو یہاں سے جنت کا پھل توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاتھ ان کا ہو تو قبر میں عثمان ہارونی کا ہاتھ موجود ہو جاتا ہے، ہاتھ ان کا ہو
تو حسین اعظم کا ہاتھ کبھی ظاہر ہوتا ہے؟ میدان کربلا میں بھی کرامت. اسی لیے اس ہاتھ کو تھام لو مضبوطی سے، مضبوطی سے، سچے مرید بن جاؤ. ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تو دیا، ہاتھ بھی دیا، دل بھی دیا، جگر بھی دیا، کلیجہ بھی دیا، سوچ بھی دی، دماغ بھی دیا، دے دو ان کو. یہ تیرا ہاتھ جب تک سلامت رہے گا ساتھ سلامت رہے گا، یہاں بھی ساتھ سلامت رہے گا، قبر میں بھی سلامت رہے گا، حشر میں بھی. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس ہاتھ کو جو دامن تھاما ہے مرید بنے ہو اسے سلامت رکھو. یہ سلامت رہے گا تو وہاں تک، کیونکہ ان کا ہاتھ ہمارے تمہاری طرح کی ہاتھ کی طرح نہیں ہے. آخر میں عرض کروں یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ نبی کا ہاتھ نہیں اے بیعت کرنے والوں، یہ خدا کا ہاتھ ہے. نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، اور پھر نبی کا ہاتھ عثمان و علی کا ہاتھ. آقا نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو کہا، اور یہ میرا ہاتھ. یہ آسان ہے میرے آقا کے. اور پھر یہ علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو پھر مطلب کیا سمجھے؟ نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، اور ولی کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے. ہاتھ ان کا ہے، اوپر علی کا ہاتھ ہے، غوث کا ہاتھ ہے، رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور دست قدرت ہے. آخری جملے میں دیکھیں کہ مفتی اعظم ہند، محدث اعظم ہند، اعلیٰ حضرت بزرگان دین جب بیعت کی کسی کو شک آیا، جب بیعت کر رہے تھے کہا کہو بیٹا میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں. تو اس کو شک آیا کہ یہ تو ہاتھ تو ان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، یہ غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں. اتنا خیال آنا تھا کہ جیسے ہی نظر کی فوراً غوث اعظم کا ہاتھ اس پہ نظر آیا. تو یہ اللہ کے ایسے ولی ہے. تم سلامت رکھو تمہاری نسبت، مضبوط کرو، مضبوط سے مضبوط تر ایمان کو ایمان تر کرو، یقین کامل پیدا کرو. یہ سلامت ہے تو نہ تمہیں کوئی دنیا دار مٹا سکتا ہے، نہ کوئی کرسی پر بیٹھنے والا مٹا سکتا ہے، نہ حشر میں تمہیں عذاب ہوگا اگر ان کا ساتھ سلامت ہے. یہ سلامت ہے، تیرا ایمان بھی سلامت ہے، تیری جان بھی سلامت ہے، تیرا مال بھی سلامت ہے. آخری جملہ دیکھیے، کرم ہو جائے تو تیرا خاندان بھی سلامت رہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنتے باقی ہو رہا کر